لربما لو هزك الشوق بتجين. السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، 2-3 دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب ایک نام نہاد پیر کے عیادت کے لیے اسپتال گئے تھے، جس کے بعد آج یا کل وہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پیر کے سامنے بیان بھی کی اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ وہ پیر آج کل بڑا مشہور ہے، جسے لاسانی سرکار کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ویسے لاسانی سرکار سے پکارنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لاسانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ لقب صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوستو، اس نام نہاد پیر کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا، لیکن پہلے بات کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب پر ہونے والے اعتراضات کے بارے میں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی کچھ وقت نکال کر پورا سنیے اور سننے کے بعد اسے لازمی شیئر کریں۔ بہت سے نادان دوست غلط فہمی میں مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ دوستو، مجھے پہلے خود اس عیادت پر بہت غصہ آیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ ان پڑھ لوگ فالو کر رہے ہیں، یعنی ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اب اگر مولانا طارق جمیل صاحب کسی ایسے شخص کا عیادت کریں گے جس کو لوگ اس کی گستاخیوں سے جانتے ہیں، تو وہ ان پڑھ لوگ یہی سمجھ لیں گے کہ یار جس پیر کو ہم غلط سمجھ رہے تھے وہ تو اچھا آدمی نکلا، دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کی عیادت بھی کی اور اس کے لیے دعا بھی مانگا۔ ان پڑھ لوگوں کے اندر جو سوچ پیدا ہو گیا اس عیادت سے، بس میں اس وجہ سے سمجھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک رخ ہوا، اب آتا ہوں دوسرے رخ پر۔ اپنے ان دوستوں کو سمجھاتا ہوں جو اعتراضات کرتے ہیں کہ مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مولانا کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، لیکن مولانا نے تو حد کر دی، اس کے عیادت کے لیے گئے اور دعا بھی کی ان کے لیے۔ یہ کیا؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اور تبلیغی جماعت تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نہیں بنی ہے، وہ تو پورے انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی جماعت ہے۔ یہ گستاخیوں کا نشاندہی کرنا تو علماء کرام کا کام ہے، جو ہر مسلک میں الحمدللہ مفتی صاحبان موجود ہیں، اور گستاخیوں پر سزا دینا تو حکومت وقت کا کام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب عالم دین ضرور ہے، مگر اس نے اپنے علم سے فتواؤں کا کام نہیں لیا۔ اس نے علم کا استعمال دعوت کے ذریعے امت میں محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور دوسری اہم بات یہ نوٹ کر لے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کسی کے پاس جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے مولانا طارق جمیل صاحب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس میں زیادہ کام ہوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے جاتے ہیں، چاہے عیادت کے بہانے کیوں نہ ہو، مگر حاضری ضرور لگاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ دوست احباب نوٹ کر لیں، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ ہوں گے تو دعوت کا کام ہوگا۔ اب آپ ہی بتا دو، اگر پہلے فتوا ٹوک دو گے اور پھر دعوت کی غرض سے ملاقات کے لیے جاؤ گے تو بتاؤ ممکن ہے وہ آپ سے ملاقات کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو 2-4 گالیاں دے کر باہر کر دیں گے۔ اصل میں یہ عیادت تو ایک بہانہ تھا ان سے ملنے کا، عیادت کے ساتھ ساتھ دعوت دینا اہم کام تھا۔ اور ایک بات آپ لوگ بھول جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب روز اول سے فتوا دینے کا مخالف ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی شیعوں کے امام بارگاہوں پر جا کر حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں پر بیان کرتے ہیں، کبھی بریلیوں کے مساجد میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے ہیں،
کبھی بوریوں کے امام سے ملتے ہیں، تحائف پیش کر کے دعوت دیتے ہیں، کبھی اہل حدیث کے مساجد میں رو رو کر بیان کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم نے دروازے بند کر دیے، چلو آج ایک عالم دین جو ان تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں، ورنہ کوئی عالم دین بتاؤ جو اختلاف رکھنے والے مسلک کے مساجد میں جا کر دعوت دے۔ اور سب سے اہم، مولانا طارق جمیل صاحب وہ ہستی ہیں جس کو دنیا بھر میں لاکھوں غیر مسلم فالو کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بیانات سے دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، فتنوں کا دور ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارا اپنے علماء سے اختلاف ہو، پھر ہمیں بتانے والا کوئی نہ رہے، پھر ہم جو کرے اس میں شیطان کی مرضی شامل ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ اس جھوٹے پیر کے گستاخیوں سے آپ کا دل آزاری ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو، ایک مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی دین اسلام کا کوئی ایسا مذاق اڑائے جیسے اس جھوٹے شخص نے کہا کہ میں نے بارش کے فرشتے کو بارش کرنے سے منع کیا اور نعوذ باللہ فرشتے کی کان کھینچنے کی دھمکی دی، تب جا کر فرشتے نے بارش نہیں کی اور چلا گیا۔ اس پیر کی ایسی باتوں کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو تقریباً ہر بندے نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں مانتا ہوں یہ پیر جو اپنے آپ کو لاسانی سرکار بتاتا ہے ایک جھوٹا انسان ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق بالکل حاصل نہیں کہ ایک اسلامی ملک کے ہوتے ہوئے، اسلامی قوانین کے ہوتے ہوئے ہم خود اس کو سزا دیں۔ ہم احتجاج کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ جب بھی ایسا کوئی فتنہ سامنے آئے گا، ہم احتجاج کے ذریعے علماء کرام اور حکومت پاکستان اور عالم اسلام تک آواز پہنچائیں گے۔ پھر حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی تحقیقات علماء کرام کی نگرانی میں کرے۔ اگر واقعی وہ گستاخی کا مرتکب ہوا تو اس کو سزا دینا چاہیے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم دعوت و تبلیغ والے ہیں، ہمارا کام ہے دعوت پہنچانا اس شخص کے پاس جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا مجرم ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد اللہ کے بندوں کا اللہ سے صلح کرانا ہے۔ جب کوئی ناراض ہوگا تو صلح ہوگا، مطلب یہ ہوا کوئی گناہ کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، پھر دعوت کی محنت ہوگی اور وہ گنہگار توبہ کرے گا اور اپنے محبوب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ سے صلح کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں اور اس پیر کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔